گزارش کر رہے تھے کہ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے. اس کی ایک تو بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں کو ختم کرنے کے لیے یا اس عمر کے حصے تک پہنچنے سے پہلے کہ جب نافرمانی کا رجحان بڑھتا ہے وہ اپنی تربیت میں کوتاہی رکھتے ہیں. تربیت 3 طریقوں سے کمپلیٹ ہوتی ہے. نمبر 1 اپنی اولاد کو علم دین سکھایا جائے. نمبر 2 انداز تربیت اچھا رکھا جائے. اور نمبر 3 خود ماں باپ عمل کر کے اپنے بچوں کو دکھائیں, گویا کہ رول ماڈل بنے. ہم نہ علم دین سکھاتے ہیں بچوں کو. ہاں, ہمیں علم دین اس وقت یاد آتا ہے, قرآن و حدیث اس وقت یاد آتا ہے جب بچے ہمارے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی کرتے ہیں. تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں قرآن میں اللہ نے کیا ماں باپ کا حق بیان کیا ہے. اور اگر جواب میں اولاد کہے کہ یہ اب آپ کو یاد آیا ہے, اس سے پہلے تو آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں سکھایا, اور یہ بھی آپ صرف اپنے اوپر ضرب پڑی ہے تو پھر ہمیں سکھا رہے ہیں, باقی احکام کہاں چلے گئے؟ کیا صرف یہی حکم قرآن و حدیث میں بیان ہوا, اس کے علاوہ نہیں ہوا؟ معذرت کے ساتھ کہ میں بچوں کو کوئی دلیر نہیں کر رہا ہوں والدین کے خلاف, لیکن والدین کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں دین, قرآن, اللہ تعالیٰ, اس کے رسول بعض اوقات اسی وقت یاد آتے ہیں کہ جب اولاد ہماری مرضی کے خلاف چل رہی ہوتی ہے. تو نمبر 1 تو علم سکھانا, یہ غلط نہیں ہے. دوسرا پھر انداز تربیت ہمارے پاس نہیں ہے. یا تو بہت زیادہ ڈھیل دے دیں گے, بعد میں تھوڑا بہت سمجھائیں گے وہ بچے نہیں مانیں گے, یا بہت ہی زیادہ سختی کر کے بچوں کی کو نفسیاتی طور پہ ڈر اور خوف میں مبتلا کر دیں گے, اور اس طریقے سے بچے جب بڑے ہو کر آزادی محسوس کرتے ہیں تو پھر وہ والدین کے نافرمان بن جاتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ عملی نمونہ بننا وہ نہیں ہوتا. ہم خود دین پر عمل نہیں کر رہے ہوتے, خود ہم غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں رہے ہوتے. جو ماں اپنے بچوں کو اپنی ساس یعنی ان کی دادی کی برائیاں کر کے ان سے اینٹی کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ دیکھو تمہاری دادی کیا کرتی ہے, یہ بڑی چڑیل عورت ہے اور یوں ہے اور یوں ہے, اور پھر ان کی بچوں کی پھوپھیاں جو اس کی نندے ہیں ان کی برائیاں بچوں کے سامنے کر کے اینٹی کریں, تو یہ اچھی طرح اصول یاد رکھیے کہ جب آپ کسی بھی بڑے کی عزت اور عظمت بچوں کے دل سے نکالیں گے تو آپ ان کی نہیں نکال رہے, بلکہ اپنی عزت اور عظمت نکالنے کی ایک تمہید اور ابتدا قائم کر رہے ہیں. کہ جب بچے ایک مرتبہ کسی بڑے کی عزت نکال دیں, بڑے کے اوپر بیڈ کمنٹس دینا شروع کر دیں, ان کے بارے میں بری باتیں کرنا شروع کر دیں, تو کل یہ جرأت پھر آپ کے خلاف بھی استعمال ہوگی. یہ ہماری بہت بڑا قصور ہوتا ہے, جس کی بنا پہ آگے چل کے اولاد پھر بدتمیز بنتی ہے. اگر آپ نے ان تینوں طریقوں سے تربیت کی ہے تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے باہر کی صحبت اثر انداز ہوتی ہے. اسکول میں ایسے بچے مل جاتے ہیں جو بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں, ان کی صحبت جلدی اثر کرتی ہے, کیونکہ بری صحبت جلدی اثر کرتی ہے, اچھی صحبت ذرا دیر سے اثر کرتی ہے, تو یہ نافرمانی کی وجہ ہوتی ہے. میں اس پہ مزید کلام کرتا ہوں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن میرے فرمائیے. 4 سوال ہیں. بولیے. پہلا سوال یہ ہے کہ تفسیر قرآن کوئی عقیدہ اہل سنت کی جو آسان لفظوں میں ہو اور وہ بتا دیں کن کی پڑھی جائے. اور جی دوسرا میرا سوال ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نوافل ادا کیا کرتے تھے, اور خاص طور پر عشاء کے. اور جو تیسرا سوال یہ ہے کہ میں طلاق یافتہ ہوں اور میں اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے جاب بھی نہیں کر سکتی, خود اپنی والدہ کے مطلب میرا کرتی ہیں خرچ وغیرہ, تو میرے پاس لیکن 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے. کیا میں زکوٰۃ کے لیے کیا میرے لیے حکم ہوگا, اور کیا میرے بہن بھائی مجھے زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی. اور شکریہ. یہ 4 سوال ہیں بس. اچھا جی. ایک تو اور تیسری چیز جو ہوتی ہے, اگر بالفرض صحبت بھی بہت اچھی ہے, آپ بھی بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں, تو پھر بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہوتا ہے. بچے کے اندر سے خود ایک نفس یا شیطان اس کو بہکاتے ہیں, بچے ان کی چیزیں قبول کر لیتے ہیں, خواہ غصہ پیدا ہوتا ہے, ماں باپ سے بدتمیزیاں کر بیٹھتے ہیں. یہ پھر ماں باپ کا امتحان ہوتا ہے. جو چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے کچھ غلطیاں کی ہوں جس کی بنا پر اولاد نافرمان ہو؟ دیکھیں, اگر تو وہ غلطی اسی قسم کی جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے اپنے بڑوں سے بدتمیزی کی, بچوں نے اس بدتمیزی کو سیکھ لیا اور بعد میں آپ سے بدتمیزی کرنے لگے, تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے عمل کا ایک نتیجہ ہے. لیکن مثال کے طور پہ باپ شرابی ہے, اور اس شراب کا یہ اثر ہو سکتا ہے بچوں پر کہ وہ بچے نافرمان ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یاد رکھیں کہ نافرمانی, ماں باپ کی نافرمانی جبکہ ماں باپ صحیح اور جائز حکم دے رہے ہوں, یہ گناہ کبیرہ ہے. تو کیا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ باپ نے گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنا پر بچوں کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گناہوں کا وبال بچوں پہ پڑے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے.
یا تو یہ بچوں کے اپنے اعمال و افعال ہوتے ہیں یا ماں باپ خود رول ماڈل بن کر غلط چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں یا غلط تربیت کرتے ہیں جس کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ کے وہ گناہ کہ جو اس سے ہٹ کر ہے نافرمانی وغیرہ سے، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا وبال اس طرح کا پڑ جائے کہ بچے نافرمان ہو جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ رزق حرام کھلائیں، اس سے بچوں میں بگاڑ پیدا ہو اور وہ بگاڑ نافرمانی کی شکل میں ظاہر ہو، یہ پاسبل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود دین پر عمل کریں، بچوں کے سامنے کبھی بڑوں کی برائیاں نہ کریں، انہیں علم دین سکھائیں، ان کا اچھے انداز تربیت خود سیکھیں کہ ہمیں کیسے اولاد کی تربیت کرنی ہے، ان کی صحبت پر اچھی نگاہ رکھیں۔ اس کے بعد بھی اگر بچہ بدتمیزیاں کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ پر کوئی وبال نہیں ہے، یہ خود آخرت میں جواب دہ ہوگا۔